السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی پہلی کہانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ کوئٹہ شہر کے ایک مشہور علاقے سبزل روڈ کا ہے، جہاں ایک بوسیدہ سا مکان ہے۔ پہلے تو اس زمین پہ ایسا کچھ نہ تھا، مگر جب یہ مکان وجود میں آیا تو یہاں عجیب و غریب مسائل، معاملات اور واقعات ہونے لگے، اور اس گھر کے رہنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مالک مکان نے فوراً اس مکان کو خالی کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک یہ مکان بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور دن بدن بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس مکان سے بڑے بڑے پتھر یہاں وہاں جا کر لگا کرتے تھے، اور اتنے زوردار ہوا کرتے تھے کہ جہاں لگتے تھے وہاں پر شگاف پڑ جایا کرتا تھا۔ پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ سب کو یقین آ گیا۔ بھری دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل ویران تھی۔ اتنے میں وہاں سے ایک ٹرک گزرا جس کا ڈرائیور بالکل اکیلا تھا۔ جیسے ہی ٹرک اس مکان کے پاس سے گزرا، ایک زوردار پتھر جا کر اس کے شیشے پر لگا اور شیشہ ٹوٹ گیا۔ ڈرائیور کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ٹرک کو ایک طرف پارک کیا اور آ کر گھر کے دروازے پہ دستک دی، پر کوئی نہ آیا۔ کچھ بار دستک دینے کے بعد غصے میں ڈرائیور نے گیٹ پہ چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پہ چڑھا تو اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ خوف کے مارے اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے سب واقعہ بیان کیا کہ جب میں گیٹ پہ چڑھا تھا تو میں نے ایک بہت ہی بھیانک شخص کو دیکھا جو اس گھر کے صحن میں کھڑا تھا، جس کا چہرہ بالکل کالا سیاہ تھا، پھٹی ہوئی آنکھیں اور آنکھوں کی پتلیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، عجیب سا لباس تھا اور بہت ہی اونچا لمبا قد تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سی چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ وہ شخص میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اسی مکان کو لے کے بہت سے واقعات و معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ پھر مالک مکان نے اس مکان کو فروخت کرنے کے ارادے سے مزدوروں کو یہاں بھیجا تاکہ اس گھر کی کچھ مرمت کی جا سکے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ جب ہم مرمت کا کام کرنے کے ارادے سے اس مکان میں گئے تو ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور ہم خوف محسوس کرنے لگے کہ جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا ہمارا آنا کسی کو بہت ناگوار گزرا ہے۔ ہم یہ خوف محسوس کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں مکان کے ہر طرف سے بہت ساری چیونٹیاں برآمد ہونا شروع ہو گئیں اور ہماری طرف بڑھنے لگیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ عام چیونٹیوں جیسی نہیں ہیں، جو دیکھنے میں بھی عام چیونٹیوں سے کچھ مختلف ہیں، اور ہماری طرف ایسے بڑھ رہی ہیں جیسے انہیں حکم ملا ہو اور ہمیں پکڑنا ہی ان کا مقصد ہو۔ اس طرح مزدوروں نے اپنا سارا سامان وہیں چھوڑا اور سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر جب مالک مکان کو کچھ دیر بعد اپنے ساتھ لے کر آئے تو وہاں ایک بھی چیونٹی موجود نہ تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو کوئی مزدور وہاں کام کرنے کو تیار ہوا، بلکہ مالک مکان نے بھی اس کی مرمت کی کوشش نہیں کی۔ اس مکان کے قصے اتنے مشہور ہونے لگے کہ ایک ریسرچ ٹیم یہاں آئی جو جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ انہوں نے ہر مذہب کے عملیات و عبادات یہاں کروائیں، پھر بھی کچھ ظاہر نہ ہوا۔ پھر میوزک چلایا گیا، گانے بجائے گئے،
تب بھی کچھ محسوس نہ کیا گیا، نہ کچھ ظاہر ہوا۔ یاد رہے ان تمام کاوشوں میں بہت سے افراد نے حصہ لیا تھا، مگر کوئی نتیجہ نہ مل سکا۔ اس دن سے لے کے آج تک یہ مکان ایسے ہی اسی حالت میں ہی موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آگے اور بہت ہی دلچسپ اور بالکل سچے واقعات مزید آنے والے ہیں، اس لیے تاکہ شیئر کرنے، لائک کرنے سے وہ واقعات آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں شیئر کیجئے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔